بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. معزز سامعین حضرات، اسلامی بھائیوں اور جماع پیارے بزرگان دین اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا۔ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد کئی ساری مخلوقات کو بھی پیدا کیا، اور آپ کو اور مجھے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بھٹکتے ہوئے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ آپ کے اور ہمارے لیے زندگی کس طرح کی جائے، زندگی کس طرح پالی جائے، یہ بتانے کے لیے قرآن اور احادیث کے روشنی میں احادیث بتائے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسا ایک عظیم کتاب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آپ کے اور ہمارے نبی، آخری نبی، آمینہ کے لال، ختیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، حضرت جناب عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے اور اس پر کئی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع عنوان
نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ نفع و نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور نہیں نفع و نقصان کا مالک۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ سید الانبیاء سید المرسلین حضرت جناب عربی محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار اگر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، آپ کے بھی نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ساری بھلائیاں ساری نیکیاں سارے بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا اور نہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا۔ اس بات سے اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے بندے کے بعد میں ایک رسول ہوں جو اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں تو صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو جو ہے ڈراتا ہوں اور اللہ کا ڈر ڈالتا ہوں، اللہ کا خوف ڈالتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے اور آپ علیہ السلام کو غیب کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو خوشخبریاں دیں گے، ہم ان لوگوں کو خوشخبریاں دیں گے اور ان لوگوں کو ڈرائیں گے جو ایمان لائے، جو مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس آیت کریمہ سے غور کیجئے کہ جب امام الانبیاء سید المرسلین جناب عربی حضرت محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو ان سے کمتر ان سے نیچے رہنے والے یعنی کوئی اللہ ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر یا قبر میں دفن کوئی 5 فٹ گہرے گڈھے میں دفن کوئی شخص کسی کو کیا نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ غور کیجئے وہ اپنے قبر پر بیٹھے ہوئے ایک مکھی یا چونٹی یا ایک کنکر کو نہیں ہٹا سکتے، وہ کسی کو کیا نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے سوا نفع و نقصان اور دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ ہے۔ نفع بھی ملے گا تو اللہ ہی کی مرضی سے ملے گا، اگر نقصان بھی ملے گا تو اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے، بنی آدم سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اے قلم تو لکھ۔ قلم نے فرمایا الہ العالمین اللہ رب العالمین میں کیا لکھوں؟ تب اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے قلم تو یہ لکھ میرے جتنے بھی مخلوقات اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، اس روح زمین پر پیدا کیے ہیں، ان سب کو پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سارے اعمال، سارے برائیاں، سارے نفع و نقصان تو لکھ لے اور ان کا سب کچھ تو لکھ دے تیری قلم سے۔ تب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی متعین کر رکھی ہے۔ جسے نفع ملنا ہے اللہ کی مرضی سے ملے گا اور جسے نقصان بھی ملنا ہے اللہ کی ہی مرضی سے ملے گا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی اور وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے اور سماعت فرمائیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، بلا کر اکٹھا کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں
اے میرے خاندان والے، اے بڑے سے لے کر چھوٹے، چھوٹے سے لے کر بڑے، سارے لوگ سن لو، تمہارا نفع و نقصان کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور تمہیں جہنم میں جانے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، اس لیے تم اپنے آپ کو خود ہی بچا لو جہنم میں جانے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جیسے ہی یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کو بلایا اور سب کو بلا کر اکٹھا کیا اور سب کو اسی طرح فرمایا، اے سن لو میرے خاندان اور میرے قبیلے کے لوگوں، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تمہارا نفع اللہ نے متعین کیا ہے، تمہارا نقصان بھی اللہ ہی نے متعین کر رکھا ہے، اور میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا اور نام لے کر فرمایا، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد غور سے سن لو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، میں تمہارے لیے سفارش کے کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے خود ہی بچا لو۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے خود ہی بچا لو۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا بنی مرۃ بن کعب، اے مرۃ بن کعب کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے عبد مناف کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد تم بھی سن لو، تم بھی غور سے سن لو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچا لو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا نام لیا، یا عبد ہاشم کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچا لو۔ اور اس کے بعد فرمایا، اپنے دادا کا نام لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے عبد المطلب سے متعلق رکھنے والی اولاد، اے عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ سن لو، تم اپنے آپ کو خود ہی بچا لو جہنم میں جانے سے، میں تمہارے کچھ نہ آؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا بنت فاطمہ انقذی نفسک من النار، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے دنیا میں جان و مال سے زیادہ محبت کرتے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کو بلایا اور فرمانے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچا لو۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچا لو۔ اور فرمایا، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، چنانچہ حتیٰ کہ جو رشتہ داری کا حق ہے اسے میں دنیا میں زندہ رہنے تک ادا کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے کسی چیز کی سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ اگر تم نیکی کر لو تو تم جنت میں جا سکتی ہو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، تم اپنے آپ کو خود ہی جہنم سے بچا لو۔ یہ حدیث مسلم کی 204 کے تحت آپ کو مل جائے گی، المسلم میں آپ کو مل جائے گی۔ اور فرمایا، اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور واضح کر دیا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لخت جگر نور نظر بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھی کچھ نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ ان کے لیے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اور جن سے لوگوں امید رکھتے ہو نفع و نقصان کی، جن سے لوگ امیدیں لگا بیٹھے ہیں کہ ان بابا کے ذریعے، ان ولی اللہ کے ذریعے ہمیں نفع مل سکتا ہے، ہمیں نفع مل سکتا ہے، تو وہ
سوچتے ہیں کہ ان سے امید لگائے بیٹھتے ہیں ان بابا کے ذریعے ہمیں نفع ملے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اور جو شخص یہ امید لگا کر بیٹھتا ہے، ان سے خوف کھانے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، تو وہ غور کیجئے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں مگر لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کے سوا دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اگر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جب اللہ کی طرف سے مجھے اللہ یہ اختیار کر اللہ یہ یقین کر لے کہ مجھے اب نقصان پہنچانا ہے، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے جو نقصان مجھ پر آ رہا ہے کیا وہ اسے روک لیں گے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل نہیں۔ غور کیجئے، اللہ کی جانب سے جب ایک مرتبہ کسی شخص کو نقصان ملنا ہے تو اسے مل کر ہی رہے گا، کوئی بھی چاہ کر اسے نہیں روک سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو وہ اللہ کی رحمت کو روک لیں گے، وہ اللہ سے میرے لیے رحمت کو روک لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جب مجھ پر نازل ہوئی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بابا نہیں روک سکتا، کوئی اللہ ولی نہیں روکتا۔ بابا اور اللہ ولی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو اچھے انسان ہیں مگر آپ اور ہم جیسے نا سمجھ نا معصوم لوگ ان کو الگ مرتبہ الگ مقام دے کر بیٹھے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر اللہ سے جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نفع ملنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع ملنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، اور اس کے بعد جب اللہ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچنا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نقصان پہنچ کر ہی رہا جو اللہ نے متعین کر رکھا تھا، جو اللہ نے لکھ رکھا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور میں بھروسہ کروں گا تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی قبر والے، کوئی قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے والی کی ذات صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہ کوئی کسی کی عبادت نہ کرے، اگر عبادت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اگر مدد طلب کرے تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرے۔ ایک واقعہ کے ذریعے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، اے لڑکے، کیا میں تمہیں چند اہم باتیں نہ بتاؤں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں چند اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں، میں تمہیں چند اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں، اسے غور سے سنو اور اپنے دل میں بسا لو کہ تم اللہ کے احکاموں کی حفاظت کرو، کہ تم اللہ کے احکاموں کی حفاظت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اللہ کے احکاموں کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا تم اللہ کے جانب سے آئے ہوئے نفع کو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی جانب سے جو نقصان تمہیں ملتا ہے اس پر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم اللہ کے حقوق کی پابندی سے جو ہے اللہ کے حقوق کا خیال کرو، تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ تم اللہ کے حقوق کی پابندی سے خیال رکھو، تم اسے اپنے آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔
جب تم کسی چیز کو مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم کسی چیز کا سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے کرو، اس لیے کہ اللہ ہی سوال کا جواب دینے والا ہے اور اس دنیا میں کوئی نہیں سوال کا جواب دینے والا، اور اگر مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر ملتا ہے کہ بچے جب ماں باپ کو مانگتے ہیں تو وہ کیسا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جانب سے ماں باپ ایک ذریعہ ہے، جب بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے تو اللہ سے بھی مانگتا ہے اور اللہ ماں باپ کے ذریعے اس کی جائز خواہش کو پوری کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر ساری دنیا کی مخلوقات ایک طرف ہو جائے اور جس شخص کو اللہ نے جتنا نفع دینے کا لکھ رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، تو ساری دنیا کے مخلوقات جس میں انسان اور جن مل کر بھی اسے زیادہ نفع اگر پہنچانا چاہے تو وہ بالکل نہیں پہنچا سکتے، جتنا اللہ نے اس کے لیے نفع لکھ رکھا ہے اتنا ہی نفع اسے ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر ساری دنیا کی مخلوقات جس میں انس اور جن دونوں بھی مل کر جتنا زیادہ اللہ نے جتنا اسے متعین کر رکھا ہے اس سے کئی زیادہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی مرضی سے جتنا انسان کو نفع ملنا ہے وہ مل چکا ہے اور ملے گا، اور اللہ ہی کی مرضی سے انسان کو جتنا نقصان ملنا تھا وہ ملے گا اور آگے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ نے ہر ایک کی زندگی متعین کر رکھی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے قلم کے ذریعے آپ کی اور ہماری جو ہم دنیا میں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے وہ بھی قلم لکھتی ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی قلم لکھتی ہے، جتنا ہمیں نفع ملتا ہے وہ بھی قلم لکھتی ہے، جتنا ہم اللہ کی راہ میں ہمیں نفع ملنے کے بعد ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی نفع قلم لکھتی ہے، اور سب کچھ قلم لکھتی ہے۔ جتنا انسان پیدا ہونے سے مرنے تک جو کرتا ہے قلم سب اسے لکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی آخر الزمان آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے خود کے نفع و نقصان کے مالک نہیں، آپ کا بھی مالک صرف اور صرف میں ہوں، یعنی اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی آپ کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اس بات میں اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے، اگر اس پر ہمارا پختہ یقین ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی قسم ہم در در بھٹکتے نہیں رہیں گے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور یہ دل سے یقین کر لے کہ اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان، اگر یہ ہمارا پختہ عقیدہ اللہ پر ہو جائے تو بے شک اللہ کی قسم ہم در در نہیں بھٹکیں گے۔ چنانچہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے اور اپنے عزت کا بھی سودا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو انسان اس دنیا میں کامیاب ہوتا۔ آج کل کے مسلم نوجوانوں کا، ہر ایک مسلمان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے، غور سے سن لیے، وہ لوگوں جو دوسروں کو اپنا معبود مان لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، وہ سن لے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اسلام میں جائز نہیں بلکہ وہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آج کا مسلمان جب بھی پریشان ہوتا ہے تو اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اپنے عزت کا سودا کرتا ہے۔ اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پر اس کا بھروسہ ہو گیا، جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے اتنا بھروسہ اگر انسان کا اللہ پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، بے شک ہم اپنے بندے کے لیے کافی ہیں۔ اتنا مضبوط ایمان ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے اور اتنا مضبوط بھروسہ ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے سب کچھ اللہ ہی ہے، تو اللہ کی قسم ہم سیدھے راستے پر ہوں گے، ہم ادھر ادھر بھٹکتے نہیں رہیں گے۔ اس طریقے کا بھروسہ اگر ہمارا ہو جائے، ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پر بھروسہ کس طرح کی جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب سے ایک نبی بنا کر ان کی قوم کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی، ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سالوں تک یہ دیکھے، اور جب بڑے ہو گئے تو جب ایک میلہ تھا تو سارے لوگ اس میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں نہیں گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ یہ بات جب کافروں کو، جب مشرکوں کو معلوم ہوئی تو گاؤں سے باہر ایک بڑی آگ لگائی، اتنی بھیانک آگ لگائی کہ اس کی گرماہٹ کئی دور دور تک جو ہے محسوس کر سکتے تھے، محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم اس آگ سے آپ کو بچا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، کتنا اچھا جواب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور میری مدد کرنے والا نہیں، میں اللہ ہی کی مرضی سے اس آگ میں کودا ہوں، میں اللہ ہی کی مرضی سے اس آگ میں آیا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا اس آگ میں جانے کا، اس لیے میں اس آگ میں آیا ہوں، اگر اب میری کوئی مدد کرے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیارے لگتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ محبت کرتے ہیں اور یہ آسمان سے یہ حکم نازل کرتے ہیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، اے بھیانک آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی آگ ہو جا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ تک کہا کہ اے آگ تو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ جس کی وجہ سے میرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخار آ جائے، زکام ہو جائے، جس کی وجہ سے انہیں سردی لگنے لگے، ایسا بالکل نہ ہو، تو ایک سلامتی والی آگ بن جا۔ مفسرین نے لکھا ہے جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مشرکین اور کافرین ڈال رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا وہ رسی جل کر راکھ ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب آگ کو ٹھنڈا ہونے کا اللہ نے حکم دیا تو آگ جب ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا اے آگ تو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، اور اس کے بعد فرمایا اے آگ کی کیا مجال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آنے کے بعد کوئی تکلیف پہنچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال باقا بھی نہیں کر سکی آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافر اور مشرکوں نے سوال کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بتائیے کہ آپ کیسے اس آگ سے بچ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، میرا بھروسہ میرا رب پر ہے، اور میں بھروسہ کروں گا تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کروں گا، اسی نے مجھے اس آنکھ سے بچایا ہے، میرا ایک بال تک باقا نہیں ہوا، کس لیے؟ اس لیے کہ صرف اور صرف میں اللہ پر بھروسہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلیں کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کے لیے آسانی کر دیں گے جب وہ ہم پر بھروسہ کرے، جب وہ ہماری عبادت کرے۔ اگر یہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر چلائے گا، اور جو مشکلیں آپ کی اور ہماری زندگی میں آنے والی ہے ان سب کو اللہ آسانی میں تبدیل کر لے گا۔ کب؟ جب ہمارا یہ ایمان ہو جائے، جب ہمارا پختہ یقین اللہ پر ہو جائے کہ بھروسہ کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی لائق اور زیبا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں اور مشرکوں کو جب توڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بھی بال باقا نہ ہوا، آگ سے جلا نہیں۔ مشرکین دیکھ کر ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مشرکین مکہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب مشرکین مکہ آپ کو ستاتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ کو دکھ درد دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا مذاق بناتے تھے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان سے کیا سلوک کیا جائے، اے الہ العالمین ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ تب اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا تھا وہ آپ جاری رکھیے، لوگوں کو بتلاتے رہیے، بس ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ان مشرکوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ کے وہ لوگوں کو بتاتے رہے، جواب سے جو آپ سے اعتراض کرتا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مخالفت کرتا ہے، ان سے آپ منہ پھیر لیجئے، ان سے آپ بات چیت چھوڑ دیجئے۔ اور ہاں جب تک آپ کو ستانے والوں کا سوال ہے، جب تک آپ کو تکلیف دینے والوں کا سوال ہے، جب تک آپ سے برا برتاؤ کرنے والوں کی بات ہے، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم اپنے بندے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو جتنے لوگوں نے ستایا ان سب کو دیکھنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، آپ کی طرف سے ہم ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، آپ کو یہ ضرورت نہیں، آپ جا کر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں کو بتلاتے رہیں۔ آپ کو جو لوگ پریشان کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، آپ یہ بھروسہ کر لیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا رازق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ آپ کا معبود، آپ کا عبادت گار کوئی نہیں، اور آسانی کرنے والا اور مشکل دینے والا دونوں بھی اللہ ہے۔ انسان کو نفع ملتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، جب انسان کو نقصان ملتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے جب انسان کو نفع ملتا ہے تو انسان اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین تو نے مجھے جتنا نفع دیا ہے اس سے کئی زیادہ گنا تو مجھے نفع دے، یہ دعا کرنا جائز ہے۔ اور جب نقصان ہوتا ہے تو مسلمان یہ کہتا ہے، اسے بددعا دیتا ہے، جس کسی کی نظر میرے کاروبار پر لگی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اتنا نقصان ہوا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بدلہ دے، دونوں بھی اللہ ہی کی مرضی سے اسے ملتے ہیں۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ بے شک اسے نفع دے گا، ابھی اللہ تعالیٰ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اس بات پر بھروسہ کر لے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بھروسہ آپ پختہ یقین سے کر لے۔ اور آخر کے خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین خالق مالک رازق کائنات کا مالک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہی غوث اعظم ہے، اور وہی مشکل کشا حاجت روا، سب کچھ وہی ہے، اور ہر قسم کے نفع و نقصان کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی قبر والے کے پاس نہیں، کسی اللہ ولی کے پاس نہیں، کسی بزرگ کے پاس نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ سے دعا کرے، اللہ کو پکارے، اور ہر نماز میں ہر رکعت میں مسلمان اس بات کا اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر لوگ ہر وقت کی نماز میں ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بے شک تو ہی ہمیں نفع پہنچانے والا ہے اور تو ہی ہمیں نقصان دینے والا ہے، اور صرف تیری ہی مرضی سے سب کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہنے سننے سے زیادہ اس پر کئی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، الہ العالمین تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نفع دے، اور ہمیں نقصان ہماری زندگی سے تو ہٹا دے۔ الہ العالمین جو کوئی بھی مسلمان مشکل میں ہے الہ العالمین، اور جو شخص قرض دار ہے الہ العالمین تو اس کے قرض کو آسانی کر اور اس کے قرض کو تو معاف فرما۔ الہ العالمین جو لوگ نیوزی لینڈ میں جمعہ کے دن پچھلے ہفتے جو لوگ شہید ہوئے ہیں الہ العالمین جو لوگ شہید ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین تو ان سب کی مغفرت فرما، اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے دوست و احبابوں کو صبر عظیم عطا فرما، اور ان سب کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
فرما۔ الہ العالمین ان سب کے قاتل جس نے ان کا قتل کیا ہے، الہ العالمین تیرا قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، ان کا خون اس قرآن مجید کو بھی لگا ہے۔ الہ العالمین تو جانتا ہے جو شخص بھی یہ کر رہا جس نے بھی یہ کیا ہے، الہ العالمین اگر اس کی زندگی میں تو نے ہدایت لکھی ہے تو اسے تو ہدایت یافتہ کر، ورنہ تو اسے نصف و نابود کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔